انفو ایٹ عدنان کے پیارے دوستوں، السلام علیکم ناظرین۔ یہ 1987 کی فروری کا ایک سرد دن تھا جب بھارت کے دارالحکومت دہلی میں بن بلائے مہمان کی اچانک آمد کی اطلاع سے کھلبلی مچ گئی تھی۔ بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی کو اطلاع دی گئی کہ پاکستانی صدر ضیاء الحق کا طیارہ نئی دلی کے ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والا ہے۔ راجیو گاندھی کے لیے اطلاع حیران کن تھی۔ ان دنوں پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں کھنچاؤ اتنا بڑھ چکا تھا کہ معاملہ سرحدوں پر فوجی نقل و حرکت تک آ پہنچا تھا۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل انفو ایٹ عدنان کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بھارتی سرکار نے راجستھان کی سرحد پر فوج کو الرٹ کر دیا تھا۔ پاکستان کی پہلی ڈیفنس لائن ISI نے راولپنڈی میں جنرل ضیاء الحق کو بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی کے جارحانہ عزائم کی اطلاع پہنچا دی تھی۔ اس کھنچاؤ کے ماحول میں جنرل ضیاء الحق اڑان بھر کر دہلی میں پہنچنے بھارتی نیتاؤں کے لیے حیران کن ہونا تھا۔ اندرا گاندھی کے معذور بیٹے راجیو گاندھی کو بتایا گیا کہ ضیاء الحق کرکٹ میچ دیکھنے آ رہے ہیں۔ ان دنوں پاکستانی کرکٹ ٹیم عمران خان کی قیادت میں بھارت کے طویل دورے پر تھی۔ سیریز میں پاکستان کو بھارت سے 5 ٹیسٹ میچز اور 6 ون ڈے انٹرنیشنل کھیلنا تھے۔ 2 ٹیسٹ میچز مکمل ہو چکے تھے جو دونوں کے دونوں بنا کسی نتیجے کے ختم ہوئے تھے۔ تیسرا ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا تھا اور ادھر راجستھان میں بھارت پاکستان سے کھلواڑا کرنے کو بے چین تھا۔ ضیاء الحق کی اس طرح آمد سے اندرا گاندھی کے معذور بیٹے کا غرور کا وزن کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ اس نے ضیاء الحق سے ملنے سے صاف انکار کر دیا، لیکن بھارتی اپوزیشن اور کابینہ کے اراکین نے راجیو گاندھی کو سمجھایا کہ آپ کے ایسا کرنے سے دنیا کو اچھا پیغام نہیں جائے گا، یہ سفارتی آداب کے بھی خلاف ہے۔ آپ کی اس حرکت سے پوری دنیا میں بھارت کا مذاق اڑایا جائے گا۔ دوستو، راجیو گاندھی ضیاء الحق سے ملنے کے لیے تیار ہو گیا اور جنرل ضیاء الحق کے استقبال کے لیے راجیو گاندھی ایئرپورٹ پر بھی چلا گیا تھا۔ دوستو، راجیو گاندھی نے ضیاء الحق کا توہین آمیز سرد مہری سے استقبال کیا۔ ادھر جنرل ضیاء الحق تھا کہ مسکرائے جا رہا تھا۔ راجیو گاندھی نے جنرل کو دیکھے بغیر بے جان مسافر کے لیے ہاتھ بڑھا دیا اور راجیو گاندھی نے اپنے معاون خصوصی سے کہا کہ جنرل صاحب میچ دیکھنے چنئی جانا چاہتے ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ دوسری طرف راجیو گاندھی کا سرد رویہ اور میزبانوں کے ستے ہوئے چہرے بھی بن بلائے مہمان کے اعصاب نہ جھکا سکا اور نہ ہی ان کے لبوں سے مسکراہٹ چھین سکے۔ ضیاء الحق صاحب ان سب کے درمیان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ضیاء الحق چنئی جاتے جاتے راجیو گاندھی کی جانب بڑھے اور اسی طرح مسکراتے ہوئے گڈ بائی کہنے کے بعد بولے، مسٹر راجیو، آپ پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، کر گزریے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اس کے بعد دنیا ہلاکو خان اور چنگیز خان کو بھول جائے گی۔ اس کے بعد پوری دنیا ضیاء الحق اور راجیو گاندھی کو یاد رکھے گی، کیونکہ یہ ایک روایتی نہیں ایٹمی جنگ ہوگی۔ ہو سکتا ہے پاکستان مکمل طور پر تباہ ہو جائے، لیکن مسلمان پھر بھی زمین پر باقی رہیں گے اور بھارت کے خاتمے کے بعد دنیا میں ہندو کہیں نہیں رہیں گے۔ میں دنیا بھر سے ہندوؤں کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ کہا جاتا ہے کہ ضیاء الحق کی اس دھمکی سے راجیو گاندھی کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے جو اس کے اندرونی کیفیت بیان کر رہے تھے۔ وہاں موجود راجیو گاندھی کے معاون خصوصی کے الفاظ کو بھارتی میگزین انڈیا ٹوڈے کا نمائندہ راجیو گاندھی کی اس اسپیشل پیشاد میں شامل کرتے ہوئے کہتا ہے، میری کمر میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ وہ چند لمحے تھے جب ضیاء الحق ایک خطرناک انسان لگ رہا تھا۔ اس چہرے کے تاثرات اور آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ جو کہہ رہا ہے کر گزرے گا، چاہے پورا بر اعظم ایٹمی جنگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ جائے۔ جنرل ضیاء الحق یہ وارننگ دے کر اسی طرح مسکراتے ہوئے کرکٹ میچ دیکھنے چنئی چل پڑے۔ اس واقعے کے بعد بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی نے راجستھان کی سرحد پر موجود بھارتی فوجیوں کو کیا حکم دیا تھا، یہ سب جانتے ہیں۔ دوستو، جنرل ضیاء الحق کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی مضبوط اعصاب، اپنی اندرونی کیفیات کو چھپانے اور انصاری کی بے پناہ صلاحیتوں سے نواز رکھا تھا۔ ضیاء الحق صاحب دوسروں کو اپنے فیصلے کی کان و کان خبر ہونے نہیں دیتے تھے۔ جنرل ضیاء الحق اعصاب کے کس قدر مضبوط تھے، ان واقعات سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو مارشل لا لگایا۔ یہ مارشل لا کی رات تک وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے ملتے رہے اور ذوالفقار علی بھٹو جیسا شاطر شخص بھی یہ جان نہ سکا کہ آگے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو جنرل ضیاء الحق سے اس قدر مطمئن تھے کہ 5 جولائی کی رات جب فوج وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہوئی تو بھٹو صاحب نے جنرل ضیاء الحق کو فون کیا اور ان سے کہا، ضیاء صاحب مجھے گھر کے اندر فوجی نظر آ رہے ہیں، چیک کرو یہ کون لوگ ہیں۔ دوسرا واقعہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کی رات تھی۔ عدالت کی طرف سے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کا حکم آ چکا تھا،
جنرل ضیاء الحق معمول کے مطابق کام کرتے رہے، رات کو گھر گئے، کھانا کھایا، بیگم صاحبہ کے ساتھ روٹین کے مطابق گفتگو کی اور سو گئے۔ بیگم صاحبہ کو بھی یہ معلوم نہ پڑا کہ ضیاء الحق صاحب کو عدالتی فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اگلی صبح 4 اپریل وزارت خارجہ میں میٹنگ تھی۔ جنرل ضیاء الحق مقررہ وقت پر میٹنگ کے لیے پہنچے، کرسی صدارت پر بیٹھے اور بڑے اطمینان سے کہا، میں میٹنگ سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آج صبح عدالت کے حکم پر وزیر اعظم مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو راولپنڈی جیل میں پھانسی دے دی گئی ہے۔ ان کی میت ان کے آبائی گاؤں گڑھی خدا بخش میں پوری اعزاز کے ساتھ دفن ہو چکی ہے۔ آپ لوگ ایجنڈا کھولیں اور میٹنگ شروع کریں۔ یہ اعلان سن کر میٹنگ میں موجود تمام لوگوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا اور ٹانگیں کانپنے لگیں، مگر جنرل ضیاء الحق پورے اطمینان سے ایجنڈا ڈسکس کر رہے تھے۔ انہوں نے اس کے بعد بھٹو کے بارے میں منہ سے ایک لفظ تک نہ نکالا۔ اب تیسرا واقعہ بھی ملاحظہ کیجیے۔ جنرل ضیاء الحق نے 27 مئی 1988 کی دوپہر محمد خان جنیجو کی حکومت برطرف کر دی۔ جنرل ضیاء الحق نے اس کے ایک دن بعد چین کے دورے پر جانا تھا۔ جنرل ضیاء الحق 27 مئی کا سارا دن چین کے دورے پر بریفنگ لیتے رہے۔ وزیر خارجہ صاحبزادہ یعقوب علی خان اور وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام جنرل صاحب کو آرمی ہاؤس راولپنڈی میں چین کے دورے کے بارے میں بریف کرتے رہے۔ جنرل ضیاء الحق نے دورے کے ایک ایک نقطے کے بارے میں بریفنگ کی۔ میٹنگ ختم ہوئی، ڈی جی ایسٹ سے پوچھا، میں نے کل شام بیجنگ میں جو تقریر کرنی ہے آپ نے وہ پرنٹ کروائی ہے؟ ڈی جی ایسٹ نے جواب دیا کہ سر تقریر پرنٹنگ پریس میں جا چکی ہے، میں کل صبح اس کی کاپیاں ساتھ لے کے آؤں گا۔ جنرل ضیاء الحق نے ان کی تعریف کی اور دن کے 3 بجے وزیر خارجہ اور ڈی جی ایسٹ ایشیا کو رخصت کیا اور 2 گھنٹوں کے بعد محمد خان جنیجو کی حکومت برطرف کرنے کا اعلان کر دیا۔ شام کے 6 بجے صدر کے ملٹری بریگیڈیئر خاور نے وزیر خارجہ اور ڈی جی ایسٹ کو فون کیا اور انہوں نے بتایا کہ صدر صاحب کل چین نہیں جا سکیں گے، آپ چینی حکومت سے معذرت کر لیں۔ آپ لوگ جنرل ضیاء الحق کے اعصاب اور باتوں کو خفیہ رکھنے کی صلاحیت ملاحظہ کیجیے۔ وہ محمد خان جنیجو کی حکومت کے خاتمے کا پورا منصوبہ بنا چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کل چین نہیں جا سکیں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے چین کے دورے پر 4 گھنٹے میٹنگ کی اور صاحبزادہ یعقوب علی خان سمیت وزارت خارجہ کے تمام اہلکاروں کو ہر ایک لمحے کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ کل چین نہیں جائیں گے۔ یہ تمام لوگ اپنے سوٹ پیک کر رہے تھے اور جنرل ضیاء الحق جنیجو حکومت کی برطرفی کا بیانیہ تیار کر رہے تھے۔ آپ لوگوں کو شاید ہی زندگی میں اتنے مضبوط اعصاب کا کوئی اور شخص یا پھر لیڈر ملا ہو۔ سب باتیں ثابت کرتی کہ آرمی چیف پاک فوج کا سپہ سالار بڑی مضبوط اعصاب کا مالک ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ پاک فوج کے جتنے بھی سپہ سالار آپ نے دیکھے ہیں وہ سب کے سب یہ ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے۔ میری ذاتی رائے میں پاکستان کے تمام آرمی چیفز کی ہمیشہ نیت ٹھیک رہی ہے۔ ان لوگوں نے جو بھی فیصلے کیے ان میں سے ان کی نیت یہی تھی کہ پاکستان کا فائدہ ہونا چاہیے۔ ان میں سے کسی بھی ایک جنرل نے اپنی ذاتی مفادات کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہ خصوصی دعا ہے کہ وہ پاک فوج کو ہمیشہ مضبوط رکھے اور پاک فوج کو اپنے دشمنوں پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج